وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درشی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت سیدنا امام زین العابدین جو تاجدار کربلا کے سجادہ نشین حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ کس کی؟ یاد کر لیں اس میں، کس کی علامت؟ اور پوچھا کس سے گیا؟ حوالہ بھی نوٹ کر لیں، القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور مدینہ شریف میں محفل میلاد شریف تھی، ڈاکٹر رضوان مدنی صاحب جو حضرت میں مدینہ کے سجادہ نشین ہیں، انہوں نے مجھے تحفۃ عنایت فرمائی، اس میں یہ حوالہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کون اہل سنت ہے؟ اہل سنت کا سمبل کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین جو تاجدار کربلا کے سجادہ نشین ہیں، آپ نے فرمایا علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھو اہل سنت کی علامت کون بیان کر رہے ہیں؟ امام زین اللہ. اور کیا بیان کر رہے ہیں؟ کثرت سے. آج کئی جعلی اہل سنت بھی بنے ہوئے ہیں. عاشقان رسول کو دھوکہ دینے کے لیے کہ جی ہم بھی اہل سنت ہیں. آپ نے ایک تو خود اپنا بیان کر دیا کہ میں اہل سنت ہوں تو اہل سنت کی پہچان کر رہا ہوں، یہ ان کو جو ایسے ایسے کرتے ہیں ان کو سبق اس میں ہو گیا. دوسرا سبق جو ڈالنا اہل سنت بنے ہوئے ہیں کہ جی ہم بھی اہل سنت ہیں، ان کو بھی سبق دے دیا کہ تمہارے اندر یہ پہچان موجود ہے، کثرت سے درود شریف پڑھتے ہو، تمہارے ہاں درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ اہل سنت ہے. اذان سے پہلے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اذان کے بعد بھی درود پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد بھی درود پڑھ رہے ہیں، جمعے کے بعد بھی درود پڑھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے بھی پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کے بھی پڑھ رہے ہیں. تو یہ اہل حق ہے، یہ اہل سنت ہے جن کی پہچان امام زین العابدین نے بیان کی. تو اس لیے ان دنوں میں اس علامت کو اچھی طرح یاد کر لیں. دونوں قسم کے طبقوں کا رد اس میں موجود ہے، ایسے کرنے والے اور ایسے ایسے کرنے والے. سمجھ گئے؟ نام کیا لینا ایسی پاک محفل میں؟ ایسے کرنے والے بھی اور ایسے ایسے کرنے والے بھی. سمجھ گئے ہو؟ دونوں کا رد اس فرمان میں موجود ہے، امام زین العابدین کے اس فرمان میں کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے آقا پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں. تو آپ بھی ذرا درود شریف کی گونج ڈالیں، ذرا اپنی پہچان میں بخل نہ کریں، بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین.
الصلاۃ والسلام علیک یا امام المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ایک مرتبہ محبت سے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پڑھ لیں بآواز بلند مل کے۔ مولایا صلی وسلم دائما علی حبیبک خیر الخلق۔ یہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی کیا ہے؟ بولیے کہ یا اللہ اپنے حبیب پہ جو ساری مخلوق سے بہتر ہیں ان پر درود بھیج، کیسے؟ دائماً ابدا، کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ درود بھیج۔ کتنا پیارا سیدھا ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے تو وہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے تھے، انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ آپ نے مجھے قصیدہ بردہ پڑھنے کے لیے فرمایا تھا، تو وہ فوائد جو آپ بیان کرتے ہیں وہ مجھے نہیں ملے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ہر شعر کے بعد یہ درود شریف پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو جلدی مکمل کرنے کے لیے اشعار پڑھ لیتا ہوں، بیچ میں درود شریف نہیں پڑھتا۔ فرمایا اس لیے تمہیں فوائد حاصل نہیں ہوتا، ہر شعر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ مل کے پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ اب جو شعر میں پڑھنے لگا ہوں، حضور محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو 1000 مرتبہ پڑھے لا علاج بیماری میں تو وہ بیماری دور ہو جائے گی۔ خود آپ کے صاحبزادے بیمار ہوئے تو 1000 مرتبہ یہ شعر پڑھا گیا اور دم کیا گیا تو صاحبزادے ٹھیک ہو گئے۔ ہاں جی، میں بھی کچھ بیمار چل رہا ہوں، یہ دیکھیں اس بخار کا اثر ظاہر ہے، بخار اتر چکا ہے، تو میں بھی یہ سورہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ کچھ عرض کرنے کے قابل ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا جی؟ وعدہ کی پابندی کے طور پر حاضر ہوں، لیکن ممکن ہے جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بیان نہ کر سکوں، لیکن آپ مل کر یہ شعر پڑھتے ہوئے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی شفا عطا فرمائے۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم
لائق صد احترام حضرات علماء کرام، بالخصوص حضرت مولانا صوفی واجد علی نقشبندی صاحب، حضرت مولانا افتخار حسین اشرفی صاحب، حضرت مولانا غلام دستگیر قادری صاحب، اور میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائی، آج یہ سالانہ شہادت کانفرنس جو کہ 37 سال سے 36ویں سالانہ محفل ہو رہی ہے 10 روز، جسے استاد العلماء حضرت مولانا الحاج مفتی مقبول احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جاری فرمایا تھا۔ اب یہ 36 سال سے ہو رہی ہے۔ وہ چونکہ اس کو جاری کر کے گئے تھے ان کے صاحبزادے مولانا مقصود احمد سعید صاحب، اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ یہاں ان کے مرکز مبارک پہ اللہ تعالیٰ اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جناب صوفی تاج الدین صاحب کی قبر پر بھی رحمتوں کا نزول ہو، معراج الدین صاحب کی قبر پہ بھی اللہ رحمتیں نازل فرمائے۔ تو حضرات، کچھ سیکھنے سکھانے کے لحاظ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی بڑی مشہور و معروف آیت پاک ہے، 2 پارے سے سورۃ البقرہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سنیے، قرآن پاک کو توجہ سے سنتے ہیں، اور ایک آیت کو اگر توجہ سے سن لیے جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 نفل پڑھنے کا ثواب عطا کرے۔ ساری رات بھی لگے رہنا تو 100 نفل بڑی مشکل سے پڑھے جائیں گے۔ لوگ آج 5 نمازیں نہیں پڑھتے تو 100 نفل کون پڑھے گا جی؟ تو ایک آیت کو توجہ سے سن لیں، اسے یاد کر لیں، سمجھ لیں، تو کتنے نفلوں کا ثواب ملتا ہے؟ ذرا بابا سے بلند کہیے، ثواب ملنا ہے آپ کو انشاءاللہ۔ توجہ کریں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایمان والو صبر اور نماز سے مت بھولو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت مبارکہ کو اگر تھیوری سمجھے تو اس کا پریکٹیکل شہزادہ گلگوں کبا، جگر گوشہ علی المرتضیٰ، نواسہ مصطفیٰ، دل بند فاطمۃ الزہرا، برادر امام حسن مجتبیٰ، یعنی تاجدار کربلا حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملاً کر کے دکھا دیا کہ اس پہ عمل کیسے کیا جاتا ہے، کہ اللہ نے کیا فرمایا، ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا پریکٹیکل امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھایا۔ کہاں پر؟ کربلا میں تو کر کے دکھایا، ساری دنیا کو نظر آیا۔ اس سے پہلے جب واقعہ کربلا کا آغاز ہوتا ہے، اپنا وطن مدینۃ المنورہ، مدینۃ الرسول، مدینۃ المصطفیٰ، طیبہ، پاک شہر، جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلتے رہے، جہاں آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر مبارک ہے، جہاں آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ کی قبر مبارک ہے، ان سب کو چھوڑ کر اور اپنے آقا کی بارگاہ میں، نانا جان کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور رات کو رخصت ہوتے ہیں۔ مطالبہ ہو رہا ہے بیعت کا، کہ بیعت کرو یزید کی۔ آپ فرماتے میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کروں گا؟ یزید کی بیعت کیوں نہیں کروں گا؟ کیا وجہ؟ ہاں جی،
آپ نے بتایا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، اس کی بیعت، اس سے کیا ہمیں کرائیٹیریا ملا؟ مجھے تھوڑا سا گلا ہے اپنے احباب سے ہی، محبت بھرا، کہ جو واقعہ کربلا کا ڈائنامک میسج ہے، ایک متحرک پیغام ہے، اس سے توجہ ہٹا دی گئی کہ جناب واقعہ سنا سنایا لنگر کھایا گیا، اس کا ایک جو ڈائنامک میسج ہے، ایک متحرک پیغام ہے قیامت تک کے لیے حق پر ڈٹ جانے کا، استقامت اور ثابت قدمی کا، دین سے محبت کا، شریعت سے محبت کا، سنت سے محبت کا جو میسج ہے، جو پیغام ہے، جو درس ہے، اس کو بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کو پس پش ڈال دیں، اس کو کوئی نہ کھولے۔ اب یہ پہلا نقطہ ہے، بات شروع ہوئی مدینے پاک سے، اس کو کوئی نہیں شروع کرتا۔ مدینے پاک سے بات شروع ہوئی کہ یزید پلید ہے، اس کی بیعت نہیں کرنی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا۔ آج لوگ کتنوں کو ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، کوئی بد عقیدہ ہے، کوئی بد مذہب ہے، کوئی گستاخ ہے، سب سے ہاتھ ملائی جا رہے ہیں۔ محدث اعظم پاکستان مولانا محمد سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں سخت علیل تھے، بیمار تھے۔ محدث اعظم پاکستان جانتے ہیں کون ہے؟ آج پاکستان کے جتنے دینی مدارس ہیں تقریباً سب میں یا آپ کا شاگرد یا شاگردوں کے شاگرد شیوخ الحدیث ہے۔ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب کو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کے پوتے شاگرد ہیں، ان کے استاد سے مفتی عبدالقیوم ہزاروی، وہ حضور محدث پاکستان کے شاگرد۔ یعنی میں نے اکثر بھی بتایا کہ اکثر کی سند حدیث وہاں پہنچتی ہے۔ اتنے بڑے محدث، اور بوقت انتقال ان کے ہاتھ ایسے لرز رہے تھے، تو سید معصوم شاہ نوری یہاں سے گئے لاہور سے ان کی عیادت کرنے کے لیے کراچی، تو آپ نے فرمایا اشارے سے کہ شاہ صاحب میری دو باتوں کا گواہ رہنا، نمبر ایک کہ میں حضور غوث اعظم قطب عالم آقا اکرم کا غلام، نمبر دو میرا یہ ہاتھ کبھی کسی بد مذہب کے ہاتھ میں نہیں گیا۔ جناب عظمت و مقام مصطفیٰ، دار ختم نبوت، دار ختم نبوت، علماء حق اہل سنت، فیضان محدث اعظم پاکستان زندہ۔ جزاک اللہ۔ یہ کہنا آسان ہے، کر کے دکھانا محدث اعظم پاکستان کا کام ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ۔ اور دیکھو حضور غوث پاک کے کتنے عاشق تھے، کہنے لگے کہ یہ گواہ رہنا میں حضور غوث پاک کا غلام ہوں، اور جب غوث پاک کا نام لیتے کیسے؟ حضور آقائے اکرم غوث اعظم، ایسے نام لیتے تھے۔ آپ کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا جا رہا تھا، عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو، تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا۔ تو آپ نے اپنے خادم تھے مولوی معین، ان سے فرمایا مولوی معین یاد رکھنا میرے کفن پر حضور آقائے اکرم غوث اعظم کا نام ضرور لکھ دینا۔ تو آپ کے کفن پر وہ نام لکھا گیا تھا، غوث پاک کا نام۔ یہ محبت تھی حضور محدث اعظم پاکستان کی۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ کہ امام علی مقام نے یزید پلید کے ہاتھ میں ہاتھ، تو ہمیں سبق یہ ملا کہ ہمیں بھی کسی پلید کے ہاتھ میں ہاتھ، ایک یہ پہلو نکل آیا سبق اور درس کا، میسج کا، جو ہمیں یاد کرنا اور کرانا چاہیے، سننا اور آگے بتانا، پھیلانا، پڑھانا، بچوں کو بتانا چاہیے، یاد کروانا چاہیے کہ دیکھو امام علی مقام سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسین۔ یہ وہ ہر کی میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے متحرک۔ نمبر ایک یہ بات ہو گئی۔ دوسرا، امام علی مقام ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا یزید سے، جاگیر کا جھگڑا تھا، گدی نشینی کا جھگڑا تھا؟ ان کی گدی تو بہت بڑی بلند تھی، جس کے بعد سجادہ نشین تھے، اپنے نانا جان کے سجادہ نشین تھے، ان کی گدی اتنی بڑی تھی، اس میں کوئی فرق آ رہا تھا؟ نہیں۔ انہوں نے یہ بتایا، سکھایا، پڑھایا اپنے عمل سے کہ تمہارا قائد کون ہونا چاہیے، تمہارا لیڈر کون ہونا چاہیے، تمہارا رہبر کون ہونا چاہیے، تمہارا رہنما کون ہونا چاہیے۔ تمہارا رہنما وہ ہو جو قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا ہو،
तुम्हारा रहनुमा वो हो जो नमाज पढ़ने वाला हो, तुम्हारा रहनुमा वो हो जो सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला हो। लेकिन आज ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है ना, इसको भी तो डिस्कस करें। कामयाब खतीब वो है कि इसको रिलेट करे हालात हाजरा के लिहाज से कि आज के जो कायद हैं, क्या वो इस क्राइटेरिया पर जो हुसैनी क्राइटेरिया है जिसे इमाम आली मकाम ने मुतय्यन किया, मैं आपको दावत गौर व फिक्र देते हुए अर्ज कर रहा हूं कि दाएं बाएं देखिए, आज आपके यहाँ कायद मुंतखब करने के वक्त, रहबर चुनते वक्त, लीडर बनाते वक्त, पार्टी की सरबराही देते वक्त किसी ने देखा कि नमाजी है? किसी ने देखा कि रोजादार है? किसी ने सोचा कि वो सुन्नत पे अमल करने वाला है? अगर किसी ने कह भी दिया, कहा नहीं जी नए जमाने में आप हमको पुरानी बातें सुना रहे, हमारा कायद तो वो होगा जो दौलतमंद हो, जिसका बैंक बैलेंस हो, जो थाने से बंदे छुड़ा सकता हो, जो हमारी गलियां बना सकता हो, वो हमारा लीडर होगा, वो हमारा रहबर होगा। इमाम आली मकाम की जो फिक्र है उसको अमलन कौन नाफिज करेगा? कि आपने कायद का क्राइटेरिया दिया कि लीडर कौन हो सकता है, रहबर कौन हो सकता है, रहनुमा कौन हो सकता है, पेशवा कौन हो सकता है, हुक्मरान कौन हो सकता है? जो शरीयत और सुन्नत पर कारबंद हो, जो फिस्को फजूर में मुब्तला न हो, वो कायद हो सकता है, वो लीडर हो सकता है। मुझे सच बताओ, आज कायद चुनते हुए, रहनुमा चुनते हुए, मेमोरी पर चुनते हुए किसी ने इस क्राइटेरिया को सामने रखा? इसका मतलब है कि फिर हम अकीदत के खाली खोली दावे कर रहे हैं कि अकीदत बड़ी है लेकिन हुसैनी किरदार पे अमल नहीं करना, हुसैनी मिशन को हमने पसे पुष्ट डाल देना है, फिर तो ये झूठे दावे हुए। इसलिए इमाम आली मकाम की रूह मुबारक आज भी सवाल कर रही है कि दुखी तो हजारों हैं, ये वाक़या सुन सुनाकर दुखी तो हजारों हैं, पर नफ्स बेरिया किस किस में है देखना है, देखना है मेरे उसवा की जिया किस किस में है, ये देखना है भाई। सुन सुनाकर लंगर खाकर चले जाएं और जो उसका डायनेमिक मैसेज है, जो इमाम आली मकाम का पैगाम है, उसको पसे पुष्ट डाल दे, ये कहां की हुसैनियत है? ये चंद तलख हकायक हैं। ट्रूथ इज बिटर, सच्ची बात कड़वी तो होती है, लेकिन वो कड़वी गोली लेंगे तो बीमारी दूर होगी, मीठा मीठा करते जाएंगे तो शुगर हो जाएंगे। क्या समझे कि जो जन्नत में आपको पहुंचा के ही जाए खतीब, आप तो बड़ी वाहवाही करेंगे उसकी, लेकिन ऐसी वाहवाही से ही तो फिर शुगर हो जाती है ना। तो हकायक हकायक है, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, फैक्ट्स भी बताने चाहिए। वो ख्वाब गफलत से भी आंखें खुलवानी चाहिए कि हो क्या रहा हमारे दाएं बाएं। हमने क्यों वाकया करबला को एक फॉर्मेलिटी बनाया, क्यों रस्म बनाया कि सुना सुनाया लंगर खाया बस खत्म, हम हो गए सच्चे हुसैनी? नहीं, सच्चा हुसैनी वो है जो उनके मिशन पे अमल करने वाला है। वगरना वो कहते थे आप अपनी गद्दी पर बैठे, हमारी बेहद कर लें, गद्दी पे बैठे, आपको वजीफा भी देंगे, आपको नजराना भी देंगे, आप अपना जिक्र करें, सारे काम करें, आपकी पीरी मुरीदी चलेगी। आपने फरमाया नहीं, मुझे पीरी मुरीदी कबूल नहीं है, मेरे नाना की शरीयत का बोलबाला होना चाहिए, मेरे नाना की सुन्नत का बोलबाला होना चाहिए, मेरे नाना के दीन का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, मुझे गद्दी नहीं चाहिए। ये इमाम आली मकाम का मौक़िफ़ था। मदीना छोड़ दिया, अपना शहर छोड़ दिया। आज 8 दिन के लिए कोई जाए ना, जब वापस आता है तो सच्चा आशिक हो ना, तो उसका दिल धड़कता है, उसकी आंखें बारिश की तरह बरसती है कि हुजूर का शहर मुझसे छूट रहा है। जो 8 दिन के लिए रहा, उसके दिल की कैफियत ये है, तो जिसकी विलादत वहां पर है, जिसका बचपन वहां पर है, जिसका लड़कपन वहां पर है, जिसकी जवानी वहां पर है, जिसकी सारी जिंदगी वहां गुजरी है, जिसके नाना का रोजा वहां पर है, जिसकी वालदा की कब्र वहां पर है, जिसके भाई का रोजा वहां पर है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर किस लिए मक्के गया है? इसलिए कि मुझे यजीद की बैत ना करनी पड़े। वहां पर वो हरम है और हरम में वो तारुज़ नहीं करेंगे, तो लिहाजा मैं वहां जाता हूं। तो मज़ार मुस्तफ़ा पे शाम होते ही इमाम आए, इजाजत की गरज से आखिरी करने सलाम आए, कहा रोकर सलाम ताजदार आलम इम्कान, सलाम सैयद आलम, सलाम सैयद दिशा, जरा देखो तो आंखों से उठाकर गोशे दामा,
ذرا دیکھو تو آنکھوں سے اٹھا کر گوشائے داما کہ حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں، حسین ابن علی پر تنگ ہے طیبہ کی اب گلیاں. یہ استغاثہ پیش کر کے اب راتوں رات اپنے بچوں کو گھر والوں کو لے کر مکہ شریف پہنچتے ہیں. اور وہاں حج کا زمانہ قریب ہے، لیکن وہاں پر بھی آپ کو خطوط ایک تو پہنچتے ہیں کوفے سے کہ آپ آئیں. دوسرے نمبر پر 3 ذی الحج کو آپ وہاں سے نکل رہے ہیں. کس تاریخ کو؟ ذی الحج کی 3 تاریخ کو. حج بالکل قریب ہے. 9 کو حج ہوتا ہے نا. کس تاریخ کو حج ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ عرفات. اور یہ نہیں کہ امام عالی مقام کو حج کا ذوق نہیں تھا. الاستیاب فی معرفت الاصحاب میں لکھا ہے کہ آپ نے 25 حج پیدل چل کر کیے. اتنا حج کا ذوق تھا. 25 حج یہ بھی بیان کرنا چاہیے. ذوق و شوق عبادت امام عالی مقام. آخری دن تو بیان کرنے پر بڑا زور ہے، تو زندگی کون بیان کریں گے؟ 25 حج پیدل چل کر کیے، لیکن اب حج بالکل قریب ہے، حرم کے اندر موجود ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں، صحابہ اکرام آپ کو روک رہے ہیں. صحابہ اکرام آپ کو کیا کر رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں. موجودہ صحابہ اکرام اہل بیت سے محبت کرنے والے، ان پر فدا ہونے والے، ان سے پیار کرنے والے، ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے. صحابہ اکرام کیا کر رہے تھے؟ روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں کوفہ. انہوں نے آپ کے والد سے بھی وفا نہیں کی، آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، لہٰذا آپ نہ جائیں. امام عالی مقام آپ بھی صبر کر رہے ہیں. مدینہ چھوڑا، صبر کیا، زبان پر شکوہ نہیں لائے. مکہ چھوڑا، حرم چھوڑا، حج چھوڑا، صبر کیا. حالانکہ حج کا ذوق و شوق آپ سن چکے. صحابہ اکرام خیر خواہی کر رہے ہیں تو آپ ان کو فرماتے ہیں، یہ اسد الغابہ میں یہ بات ہے. بات مدلل ہونی چاہیے. اب آواز آئی والی بات نہیں کرتے. آواز آئی، اکثر تو واقعہ کربلا کا استناد اسی پر ہے. آواز آئی، پتہ نہیں کہاں سے آئی بھی بات. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے بھی ریفرنس بتا رہے ہیں آپ کو. اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جب آپ سے عرض کی کہ آپ نہ جائیں، تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے اور سرکار نے مجھے حکم فرمایا ہے، تو میں اس حکم پر عمل کر کے رہوں گا. یعنی حکم نبوی تھی کہ حسین جا، دین کے لیے ایک قربانی کی مثال قائم ہو. کوئی یہ نہ کہے کہ جب دین کے لیے قربانی پیش کرنے کا وقت آیا، جب دین پر فدا ہونے کا وقت آیا، جب دین پر نثار ہونے کا وقت آیا، تو لوگوں نے تو قربانیاں دی، نبی کے گھر والے پیچھے رہے. کہا نہیں، قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جائے کہ جب دین پر قربان ہونے کا وقت آیا تو نبی کے گھر والے، نبی کے اہل بیت پچھلی صفوں میں نہیں تھے، وہ اگلی صفوں میں کھڑے تھے اور ہنس کر قربان ہو رہے تھے، راضی برضا ہو کر قربان ہو رہے تھے. یہ مثال قائم ہونی تھی. جی تو صحابہ کرام پھر بھی کہہ رہے ہیں جی آپ سے وفا نہیں کریں گے، آپ نہ جائیں. صحابہ کرام کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس کو شاعر نے نظم کیا، سب نے کی عرض کے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی دین کے سرور مت جا. یہ ذرا چشم تصور سے دیکھیں. صحابہ کرام روک رہے ہیں کہ آپ، ہم بات کریں گے، مکے کے گورنر سے ملیں گے، اس سے بھی بات کریں گے، اس سے بھی کوئی عہد نامہ لے لیں گے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. سب نے کی عرض کے شہزادہ حیدر مت جا، اے حسین ابن علی. کتنا مزہ آتا ہے یہ نام لے کر. منہ میں شاید گلتا ہے کہ نہیں گلتا؟ جس کو نہ مزہ آئے اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے یا بیمار ہو چکا ہے روحانی طور پہ. وہ دعائی لے، یعنی اللہ والوں کے پاس آئے تو اس کا دل صاف ہوگا، وگرنہ میرا تو جی چاہتا ہے یہ نام ہی لیتا جاؤں. اے حسین ابن علی، اے حسین ابن علی دین کے سرور مت جا، گل شاداب
گلے شاداب نبی، اے نبی پاک کے تازہ تر و تازہ پھول. تو یہ کوئی شعر نہیں، حدیث ہے کہ امام حسن اور امام حسین دونوں کے لیے حضور نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. جب پوچھا گیا نا کہ یا رسول اللہ بچوں کو چومتے تو سارے ہی ہیں لیکن آپ ان کو چومتے بھی ہیں ان کو سونگتے بھی ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس وجہ سے میں ان کو چومتا بھی ہوں سونگتا بھی ہوں. امام احمد رضا محدث بریلوی وجد میں آ گئے، فرماتے کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، حسین اور حسن. اچھا یہ بھی یاد رکھنا ہم دونوں شہزادوں کے ماننے والے ہیں، ہم دونوں شہزادوں کے، ہم کانی منڈ کرنے والے نہیں ہے کہ ایک کا نام لے دوسرے کو چھپا لیں کہ اس نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تھی اس لیے اس کا نام نہ لو ہے. اسے آر کہتے تھے، آر المومنین، استغفر اللہ، توبہ توبہ. ہم امام حسن مجتبیٰ کے خادم ہیں، سید الاسقیاء کے نوکر ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کیا بات رضا اس شمرستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، حسین اور حسن، حسین اور حسن پھول. الحمدللہ ہم تو اپنے علاقے میں اپنی مسجد میں حضرت امام حسن کا بھی عرس کرتے ہیں، ان کی یاد میں بھی جلسہ ہونا چاہیے ایک مستقل، کیونکہ ہم دونوں کے ماننے والے ہیں. ہم کسی سے، کسی ایک شہزادے سے بھی بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں سے پیار کرنے والا رکھتے ہیں. اور اسی پر مغفرت کی بشارت ہے. حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، دونوں شہزادوں کو دونوں زانوؤں پر بٹھایا اور دعا کی. حضور نے کیا دعا کی؟ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں. فاحبہما، تو بھی ان دونوں سے پیار کرتا. اگلی بات سنو، آپ سب دونوں سے پیار کرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں میں زیارت کروں. ماشاء اللہ، الحمدللہ، یہی تو اہل سنت کا شرف ہے، یہی تو اہل سنت کا امتیاز ہے کہ دونوں سے پیار کرتے. تو اب سنو ذرا بشارت حضور کی، حدیث پاک سے، کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے. حضور آگے دعا کریں وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے اس سے بھی پیار فرما. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام مصطفیٰ نعرہ حیدری، دار ختم نبوت، دار ختم نبوت. تو آپ سے گزارش ہے کہ کوئی ایک دن آپ رکھ لیں حضرت امام حسن کے لیے، اپنی ہر مسجد میں جلسہ کریں اور ان کا جو صلح جو والا کردار تھا اس کو ضرور بیان کریں. ٹھیک ہے، اب وقت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ سبحان اللہ حضور کے پھول ہیں، یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام کہہ رہے ہیں گل شاداب نبی، گل شاداب نبی، اپنے چمن کو تو نہ چھوڑ، نازنی پھول ہے تو کانٹوں کے اندر مت جا، کانٹوں کے اندر مت جائے، حسین ابن علی دین کے سرور مت جا. کچھ شعری لحاظ سے کچھ صحابہ کے نام آ بھی گئے ہیں بیچ میں، وہ سنیں. بوسعید ابن عمر، جابر ابن عباس، عبداللہ بن زبیر بھی تھے لیکن وہ شعر کا ایک وزن ہوتا ہے نا، سارے تو نہیں آ سکتے. بوسعید ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، سبحان اللہ. ہاں جی، بوسعید ابن عمر، جابر ابن عباس، تھا یہی کلمہ سبھی اصحاب کے لب پر مت جا، تھا یہی کلمہ سبھی اصحاب کے لب پر مت جا، حسین ابن علی. ہم سین نہیں کہنے والے، دیکھیں میں کتنے پیار سے نام لے رہا ہوں. دیکھیں اے حسین ابن علی، اشارہ سمجھ گئے؟ یا حسین یا حسین یا حسین، اس نام تو صحیح لو، حسین کیا نام ہے؟
اے حسین ابن علی دین کے سرور مت جا، سب نے کی عرض کے شہزادہ حیدر مت جا۔ یہ صحابہ کرام نے روکا، کنہوں نے روکا؟ سارے بولو بھائی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے روکا اور خیر خائی کا حق ادا کر دیا۔ امام علی مقام نے ایک تو مخاب والی بات بتائی، اب دوسری بات بھی بتائی کہ دیکھو یہ خط ہیں کوفیوں کے، وہ خط بھیجے ہیں، اب کوئی روایت ہے 1200، کوئی 1600، کوئی 1000، کوئی 500، مختلف روایت ہے۔ میں کہتا ہوں 10-20 مضمون کے ہونا یا ایک بھی ہو تو وہ اس کا مضمون یہ تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل قیامت کے دن آپ کے نانا کی بارگاہ میں ہم شکایت کریں گے کہ ہم تو بلاتے تھے دین کے تحفظ کے لیے، اور یزید پلید کی بیعت سے بچنے کے لیے حسین ابن علی کو بلا رہے تھے کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، لیکن وہ نہیں آئے تو مجبوراً ہم نے ایک فاسق و فاجر کی، یزید پلید کی بیعت کی، اس وجہ سے آپ فرمائے کہ یہ مضمون ایسا ہے کہ یہ مجھے لے جا رہا ہے، آپ چل پڑے۔ مکہ چھوڑ دیا۔ میں اصل میں واقعہ پورا بیان نہیں کرا، ہو بھی نہیں سکتا۔ صبر کو موضوع بنایا ہوا ہے کہ مدینہ چھوڑا تو صبر، مکہ چھوڑا تو صبر، اور حج چھوڑا تو صبر۔ کوئی زبان پر شکوہ، کوئی شکایت، کیوں؟ زبان پر شکوہ جو علم لایا نہیں کرتے۔ شکوہ کرنا یہ اہل ایمان کی عادت ہے۔ زبان پر شکوہ جو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ بھی ہمیں درس ملا کہ کوئی غم آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر کیا ہونا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ یہ سبق مل رہا ہے اس سے کہ آپ نے کوئی شکوہ، جب نام لیوا شکوہ شکایت نہیں کرتے تو نبی کے گھر والے کیسے شکوہ کریں گے؟ وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ اچھا، اب 3 محرم کو پہنچ گئے میدان کربلا میں۔ اب کربلا کرب و بلا جس کا نام ہی ہے، وہاں پر مقیم ہو گئے، خیمہ نشین ہو گئے، اور 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا تو آپ نے پھر صبر کیا، کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ 9ویں محرم کو انہوں نے نکارے بجانا شروع کر دیے کہ یہ چھوٹا سا لشکر ہے تو ہم اس کو ویسے ہی ختم کر دیں گے۔ آپ نے کیا پیغام بھیجا؟ اس میں بھی درس ہے۔ آپ نے فرمایا ان یزیدیوں سے کہو کہ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کا کتنا شوق ہے اور ہمیں تلاوت کا کتنا ذوق ہے، تو آج کی رات ہمیں نماز میں اور تلاوت میں بسر کرنے دیں۔ 9ویں اور 10ویں کی اگر کوئی کر سکے تو کرے، کہ امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا وہ سب نماز میں اور تلاوت میں مصروف رہے۔ اچھا، امام علی مقام کا صبر بیان ہو رہا ہے، یہاں پر میں رک کر یہ بات بھی کہہ دوں کہ تمام 72 کے 72 جو افراد تھے وہ سب صبر کا پیکر تھے۔ پانی بند ہوا ہے تو کسی نے شکوہ و شکایت، اس لیے کہنے والا کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے، جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا۔ آپ بھی کہنے جو بے پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا۔ مرجھانا یہی تھا نا کہ کمپرومائز کر دیتے، اپنے موقف سے ہٹ جاتے کہ نہیں یار جان بچانی ضروری ہے،
چلو کوئی نہیں یزید کی بیعت کر لیتے. یہ مرجھانا تھا. یعنی تر رہے, ترو تازہ رہے, ثابت قدم رہے, ڈٹے رہے. کیا رہے کہ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا, کیونکہ یزید حکمرانی کا حقدار. کیوں؟ کیونکہ وہ فاسق ہے, کیونکہ وہ فاجر ہے, کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا, کیونکہ وہ شریعت کی کھلم کھلا اعلانیہ خلاف ورزی کرتا ہے, فاسق معلن ہے, لہٰذا ہم اس کی بیعت تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. ایسے پیر کے ہاتھ میں بھی ہاتھ نہیں دینا چاہیے جو نمازی نہ ہو. جی ساڑی نماز اتنے مکے شریف ہوتی ہے جی, روٹی اتنے کھانے تو نماز مکے شریف پڑھ دے, روٹی بھی اتنے ہی کھایا کرو, زمزم شریف اتنے پیا کرو جا کے, تو روٹی بھی اتنے کھایا کرو, تاں اسی تھوڑی بیعت کرو. روٹی یہاں کھائیں, کھانا یہاں کھائیں, پانی یہاں پیے, تو نماز یہ مکے مدینے میں ہوتی ہے ہماری. استغفر اللہ, توبہ. اچھا آپ نے گھبرانا نہیں, اب پہلے سے زیادہ میری آواز آئے گی, کیونکہ ہم غوث پاک کے خادم ہیں. غوث پاک کی کرامت یہ تھی کہ 70,000 کا مجمع ہوتا تھا نا, تو جیسے پہلا بندہ سنتا تھا ویسے, تو اب آپ کو اسپیکر سے زیادہ میری آواز سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے نا, کہو سبحان اللہ. امام علی مقام سیدنا امام حسین کے رفقا صبر و رضا کا پے کریں. کسی ایک نے بھی شکوہ شکایت, کسی ایک نے بھی صلح کرنے کا درس, کسی ایک نے بھی یزید پلید کی بیعت کرنے کا مشورہ. امام علی مقام ساری رات, اور آپ کو رفقا ساری رات, کون سی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی رات کیا کرتے رہے, یا نوافل یا قرآن پاک کی. بھئی ان کو تو اتنا پیار ہے وہ نیزے پہ بھی تلاوت کر رہے ہیں. اب یہاں رک کر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا مسلمان کتنی تلاوت کر رہے ہیں؟ صبح اٹھتے ہیں تو موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ کس نے میسج بھیجا ہے, سٹیٹس کس کا کیا لگا ہے. مزہ تب تھا کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی موبائل کو نہ پکڑ دے, صبح اٹھتے ساتھ پہلے نماز پڑھتے, پھر قرآن پاک کی تلاوت کرتے. یہ سچے حسینی کا کردار ہے. آج کل کے مسلمان کیا کر رہے ہیں, نہ نماز کی ہوش ہے نہ تلاوت کی ہوش ہے, صبح اٹھتے ساتھ ہی ناشتہ موبائل کا کرتے ہیں. تو موبائل کو بعد میں کھولے, پہلے قرآن پاک کھولے. محدث اعظم پاکستان مولانا سردار مصعب رحمۃ اللہ فرماتے فجر کی نماز پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کر کے دن شروع کرو, سارا دن تمہارا خوشگوار رہے. اس لیے روز کا ایک سپارہ کم از کم پڑھا کریں. مولانا شاہ نورانی اتنی مصروف شخصیت تھے لیکن روزانہ 3 سپارے پڑھتے تھے. کتنے سپارے؟ تو اتنی مصروف زندگی میں 3 سپارے پڑھ لیتے, تو ہم ایک بھی نہیں پڑھ سکتے. تو ایک تو کم از کم پڑھا کرے نا, کہ قرآن پاک سے امام علی مقام نے اتنا پیار کیا کہ نیزے پہ بھی پڑھا ہے. تو مسلمان ویسے ہی نہیں پڑھ رہا, نیزے پہ پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے. انہوں نے نیزے پہ پڑھ کے دکھا دیا. نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. ہاں جی, تو انہوں نے نیزے پہ قرآن پاک پڑھا, اور 9ویں 10ویں کی درمیانی رات جس میں لوگ خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں, بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں, امام علی مقام ساری رات قرآن پاک کی تلاوت, درود شریف نفل پڑھنے کے بعد جب وہ وقت آتا ہے جسے سحری کا وقت کہتے ہیں. سحری کا وقت کیا ہوتا ہے؟ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. خود اللہ پاک فرماتا ہے روز فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کر دوں. وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. اس وقت جب دعا کی قبولیت کا وقت آیا تو امام علی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے, ہاتھ پھیلا دیے. آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ جناب امام علی مقام نے کیا مانگا ہوگا اللہ پاک سے؟ کیا یہ دعا کی ہوگی یا اللہ مجھے بچا لے, میرے بانجوں کو بچا لے, میرے بھائیوں کو بچا لے, میرے بچوں کو بچا لے, چلو میرے علی اصغر کو بچا لے؟ کیا یہ دعا کی ہوگی؟ اب وہ دعا سنیں, آپ نے دعا کیا کی جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا نا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اسی کے حوالے سے آپ دعا کر رہے ہیں. کیا شاعر کہتا ہے, آپ نے دعا یہ کی, وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے, تیروں پہ تیر کھاؤ ماتھے پہ بل نہ آئے. یہ دعا ہے امام علی مقام کی, اس کو یاد کر لو.
ان لوگوں کا جواب ہو جائے گا جو کہتے تھے لو جی آپ غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں، داتا صاحب سے مدد مانگتے ہیں، امام حسین نے کیوں نہیں مدد کی؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ اپنے بھانجوں بھتیجوں کو کیوں نہیں بچایا؟ یا ان کے نانا جان نے کیوں نہیں بچایا؟ یا علی مدد آپ کہتے ہیں، حضرت علی نے کیوں نہیں بچایا؟ تو بھائی تو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے تو کسی سے کہا ہی نہیں ہے مجھے بچاؤ۔ پوری تاریخ کربلا اے ٹو زیڈ الف سے لے کر یہ تک میرا چیلنج ہے، کوئی ایک لفظ دکھاؤ، کوئی ایک حرف دکھاؤ جس میں میرے امام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں یا اپنے نانا کی بارگاہ میں یا اپنے والد کی بارگاہ میں یہ عرضی کیا ہو کہ جناب میری مدد کرے، مجھے بچا لیں۔ کسی کو ملا ہے تو مجھے بتا دیں، مجھے تو آج تک نہیں ملا جتنا میں نے مطالعہ کیا۔ کیوں حضرت کہیں ہے کوئی لفظ ایسا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ امتحان سے بچنے کی دعا نہیں ہوتی، امتحان میں کامیابی کی دعا ہوتی ہے۔ یہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ اللہ میرے پیپر ہی نہ ہو، کہتے ہیں کوئی؟ جو کہے گا لوگ کہیں گے یار پاگل آدمی، پیپر دے گا کامیاب ہوگا پاس ہوگا تو ڈگری ملے گی نا۔ تو دیکھو امام کی دعا، وہ دعا یہی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ مجھے بچا لے، وہ کہہ رہے ہیں وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤ ماتھے پہ بل نہ آئے۔ اب یہ دعا کی مقبولیت آپ کو نظر آئی ہے میدان کربلا میں کہ نہیں؟ آپ کے آوان و انصار شہید ہوئے، امام نے صبر کیا۔ آپ کے بھانجے اون و محمد شہید ہوئے، آپ نے صبر کیا۔ آپ کے بھائی عباس شہید ہوئے، اور کچھ اور بھائی بھی ہیں، کچھ لوگ جان بوجھ کے نام نہیں لیتے، وہ ابو بکر بن علی ہیں، وہ عمر بن علی ہیں، وہ عثمان بن علی ہیں، وہ جن سے پیار ہوتا ہے ان کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں۔ حضرت علی کے ان شہزادوں کا آپ نام نہیں لیں گے تو کوئی اور لے گا؟ ایسے ایسے کرنے والے نام لیں گے؟ نام لیا کریں ان کا۔ کیسٹوں سے سن کے اگر واقعہ کربلا بیان کریں گے تو پھر یہی ہونا ہے جی، کہ جن کے نام ہونے چاہیے وہ نام لو، کہ دیکھو علی المرتضیٰ کو صحابہ ثلاثہ سے، خلفائے ثلاثہ سے کتنا پیار تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ نام رکھا اپنے بیٹے کا، حضرت عمر کے نام پر نام رکھا، حضرت عثمان کے نام پہ نام رکھا۔ ان کی شہادت بیان کرو، شہید ہوئے، امام علی مقام نے صبر کیا۔ قاسم بن حسن شہید ہوئے، امام علی مقام نے صبر کیا۔ علی اکبر ہم شکل پیغمبر شہید ہوئے، ان کو لاشا اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، صبر کیا۔ علی اصغر کے پیاسے حلقوم میں تیر ترازو ہوا، امام علی مقام نے صبر کیا، اور جب سب کو قربان کر کے خود میدان کربلا میں جانے لگے تو سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہا، یہ ہماری کتابوں کے اندر تو ہے لیکن انارۃ البصائر جلد 1 صفحہ 297 اس کے اوپر یہ لکھا ہے، یہ روافظ کی کتاب ہے جس کا میں نے ریفرنس دی، اس میں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت سیدہ زینب کو مخاطب کر کے امام علی مقام نے کہا کہ تم فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، تمہیں پتا ہے کہ نانا جان نے پردہ کیا تھا تو ہماری والدہ نے کیسا صبر کیا تھا، ہمارے والد شہید ہوئے، ہم نے کیسے، حضرت امام حسن نے کیسے صبر کیا تھا، امام حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہم نے تشت میں دیکھے تھے، ان کو زہر دیا گیا تو اس وقت میں نے کیسا صبر کیا تھا، اب میں شہید ہونے جا رہا ہوں تو تمہیں میں اپنے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تم نے میری شہادت پہ بھی ایسے صبر کرو۔ تو کس کی وصیت کی؟ صبر کی۔ بولو سارے، کس کی وصیت کی؟ اونچی بولو، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ کس کی وصیت کی؟ اور میں نے رافضیوں کی کتاب سے پڑھ کے سنا ہے، انارۃ البصائر سے، کہ آپ کہتے ہیں میرے حق کی قسم دے کے تمہیں کہتا ہوں کہ جب مجھے یہ شہید کرے تو مجھے رونے پیٹنے کی آواز نہ آئے، کپڑے پھاڑنے کی آواز نہ آئے، باویلا کی آواز نہ آئے۔ یہ حضرت سیدہ زینب کو آپ نے وصیت فرمائی۔ یہی آج کا میرا موضوع تھا، صبر و رضا۔ اب دیکھیں آخری لمحے میں بھی امام علی مقام یہی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہہ رہے ہیں جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، یہ امام علی مقام کی وصیت ہے، اس کو یاد کر لیں۔ جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری، رونا نہ سنوں آئے نہ آواز تمہاری،
صبر کا شیوا ہے محتاج ہو زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے، یہ آپ نے وصیت فرمائی، یہ آپ نے، تو اس پر سیدہ زینب نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ کوئی روایت بتاؤ کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ جیسے آج کر رہے ہیں ایسے کچھ کیا ہو۔ امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے، ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم جانتے ہو میں کون؟ اپنا تعارف کرایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا تھا کون ہے۔ ہاں جی، مقابلے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ساری باتیں ہمیں پتہ ہیں، ہمیں تو آپ بس یہ کریں کہ یزید کی بیعت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، کریں تو ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں جی، امام علی مقام فرماتے ہیں میں نے بیعت کرنی ہوتی یزید کی، یزید پلید کی، تو یہ سارے قربان کر کے بھانجے بھتیجے بیٹے بھائی قربان کر کے پھر میں نے بیعت کرنی تھی؟ نہیں، میرا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ میں نے یزید کی بیعت، کیونکہ یزید شریعت و سنت میں عمل، تو درس کیا ملا کہ ہمارے دنیاوی لیڈر بھی جن کو ہم ووٹ دیں وہ شریعت پہ عمل کرنے والے ہوں، جو پیر ہیں وہ بھی شریعت پر، یہ درس ملا۔ کہنے والا کہتا ہے جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، یہ درس مل رہا ہے کہ تمہارا کوئی سودا کرنے لگے، تمہیں کوئی رشوت دینے لگے، تمہیں کوئی گناہ کی دعوت دینے لگے، کوئی برائی کی دعوت دینے لگے، کوئی غلط مشورہ دینے لگے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ پلپلا نہیں ہونا، کیا کہنا ہے؟ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آپ اس کو منشور بنائے، اپنا دستور بنائے، اپنا موٹو بنائے کہ یہ ہمارا موٹو ہے، یہ ہمارا منشور ہے، کیا؟ قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ حسین کا انکار بھی تو بتاؤ نا کہ یہ بات تھی اصل، قائم رہو حسین کے انکار۔ اچھا، آپ کے پڑھنے کے وہ زور سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ شہادت امام علی مقام سن سکتے ہیں یا اسی پہ ہم ختم کر دیں، کیونکہ گھنٹہ تو تقریباً ہو گیا مجھے بیان کرتے ہوئے، باوجود یہ کہ میں علیل ہوں، لیکن دیکھو قصیدہ بردہ کی برکت کہ کہاں تو بولا نہیں جا رہا تھا، کہاں ایک گھنٹہ ہو گیا بولتے ہوئے۔ ایک دفعہ پڑھیں ذرا، قائم رہو حسین کے جو سے، قائم رہو حسین کے۔ اچھا، بڑا مزہ آیا ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ آپ نے بھی صبح کام پر جانا ہے، میں نے بھی صبح کالج جانا ہے، کالج میں میں پروفیسر ہوں، صبح جا کے پڑھاتا ہوں 8:30 بجے پہنچتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو آپ مت سمجھیں کہ یہ ایسے خطیب ہیں جو رات کو بیان کرتے ہیں صبح سو جاتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک بڑی پیاری محفل سجی ہوئی ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ذرا آگے ہو جائیں صوفی صاحب، میں تو پہلے ہی آپ کو آگے کرنا چاہ رہا تھا، ذرا جوش سے، قائم رہو حسین کے انکار، جوش سے، قائم رہو حسین کے، جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو، قائم رہو حسین کے انکار، قائم رہو حسین کے انکار، جی قائم رہو حسین کے انکار کر دیا کہ میں نے یزید کی بیعت کرنی ہوتی تو میں نے سب کو قربان کرنے کا نہیں، میرا ابھی بھی وہی موقف ہے، میں نے یزید کی بیعت کہا چلو پھر تیار ہو جاؤ۔ کئی سورما آئے مقابلے میں، آپ نے تحقیق کر دیے، بڑے بڑے نامور گرامی ان کے جو پہلوان تھے نا، تحقیق کیے، تو جب یہ منظر دیکھا اس نے کہا اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ سارا لشکر ہی مار دے گا، اکٹھے حملہ کر دو۔ ان بدبختوں کو حیان آئی کہ ایک طرف اکیلا حسین، ایک طرف 22,000 کا لشکر، سارے مل کے حملہ آور ہو گئے۔ لیکن امام علی مقام کی یہ جرت کون بیان کرے گا کہ جدھر کو رخ کرتے
تو حملہ کرتے کرتے اور یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے کاٹتے میدان کے آخری کنارے تک چلے آتے، پھر دوبارہ واپسی کو رخ کرتے اور دوبارہ سواری کو موڑتے ہیں جی۔ یہ امام علی مقام کی جرت ہے اور ہمت ہے۔ وہ جناب وہ سارے مل کے حملہ کر رہے ہیں اور سامنے آنے کی ضرورت نہیں، سب کٹتے ہٹتے اور چھٹتے چلے جاتے ہیں۔ جملہ نوٹ کیا آپ نے؟ کٹتے ہٹتے اور چھٹتے چلے جاتے ہیں جدھر کو آپ رخ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا پانی بند کر کے ہم نے صحیح کیا، اگر پانی پیا ہوتا تو پھر یہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے۔ ہاں جی، یہ استقامت دے کے کہنے والا کہتا ہے لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا۔ یہ رسول اللہ کے سجادہ نشین ہے، لیکن دین کے لیے جب نکلے تو لباس پھٹ گیا ہے اور مٹی اڑی ہے تو غبار میں، ذرا چشم تصور سے دیکھو منظر کیسا ہوگا۔ لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ اور کچھ نہیں تو آپ اتنے کہہ لیں ڈٹا ہوا ہے جی، ڈٹا ہوا۔ یہ ہاتھ اٹھا کے ذرا زور سے کہیں، پھر بھی ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ حسین ہے نبی کا نور ہے۔ یہ اہل سنت ہی ایسے جرت بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے تقریر کی کامیابی کا معیار اور پیرامیٹر یہ رکھا ہو کہ میں نے رولانا ہے لوگوں کو، تو یاد رکھیں غم تازہ کرنے کی نیت سے واقعہ کربلا بیان کرنا ناجائز ہے۔ ہاں کسی کو خود آنکھوں سے آنسو نکلے وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ نیت کرنا کہ میں رلاؤں گا جتنے زیادہ لوگ روئیں گے میری تقریر لگ جائے گی، یہ غلط نیت ہے۔ فتاوی رضویہ پڑھیں آپ، ہاں ان کی جرت بیان کرو، ان کی ہمت بیان کرو، ان کی ثابت قدمی بیان کرو، حق پہ ڈٹ جانا یہ بیان کرو۔ یہ ہے واقعہ کربلا کی فلسفی، یہ ہے اہل سنت کا موقف کہ واقعہ سننا سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کی ہمت، ان کی جرت، ان کی استقامت، ان کی ثابت قدمی، ان کا ڈٹ جانا، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، اس کو بیان کرو کہ یہ امام علی مقام الرفقا کا جذبہ جی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو امام علی مقام جدھر کو رخ کرتے ہیں گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ آپ بدبختوں نے کیا کیا کہ کوئی سامنے نہ جائے؟ ابن سعد نے کہا سامنے گیا تو مر جائے گا، دور سے تیروں کی بارش کر دو۔ یزیدیوں نے ہٹ کر دور سے تیروں کی بارش کی، چاروں طرف سے جب تیروں کی بارش ہوئی تو آپ وہ جو زخم شمار کیے گئے تھے وہ کتنے تیروں تلواروں کے زخم تھے، پورے چاروں طرف سے تیر جب آپ کے جسم میں پیوست ہوئے تو کہنے والا کہتا ہے سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نار پر ہویا، سارا بدن حسین سخیدہ تیرا نار پر ہویا، پھر بھی سید ریت تیتے نیند نماز کھلویا، پھر بھی سید ریت تیتے نیند نماز کھلویا۔ دیکھو وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی استعینوا بالصبر، صبر سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا۔ مدینہ پاک کو چھوڑا، مکہ پاک چھوڑا، پانی بند ہوا تو صبر کیا، ہاتھ چھوڑا تو صبر کیا، صبر سے شروع ہوا، اب نماز پہ ختم ہو رہا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ ایک بات میں آخر میں کرنا چاہتا ہوں کہ یزیدی کیمپ میں بھی لوگ نماز پڑھتے تھے، حسینی کیمپ میں بھی نماز ہوتی تھی، وہاں پر بھی اقامت ہوتی تھی، یہاں پر بھی اقامت، وہاں پر بھی اذان، یہاں پر بھی اذان۔ دیکھنے والا شش و پنج میں پڑ گیا، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ادھر بھی اذان ادھر بھی اذان، ادھر بھی اقامت ادھر بھی اقامت، حق میں کون ہے؟ کہا رب کن کے ساتھ ہے، یہ دیکھنا ہے تو دیکھو صبر کس کے پاس ہے۔ یزیدی بے صبرے تھے، کوئی حکومت کے لیے، کوئی دولت کے لیے، کوئی اقتدار کے لیے، وہ بے صبرے تھے، خون کے پیاسے تھے، وہ بے صبرے تھے۔ امام علی مقام اور ان کے رفقا کے پاس صبر ہی صبر تھا، صبر ہی صبر تھا، صبر ہی صبر تھا۔ تو کہا ان اللہ، یہ نہیں فرمایا، ہماری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ آیت کی ابتدا میں دو چیزوں کا ذکر ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور وہ
ہمارا ناقص ذہن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین والمصلیین، کہ اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، یہ ہمارا دن کہہ رہا تھا۔ رب نے فرمایا نہیں، نمازیوں کے ساتھ نہیں، دیکھو صبر کس کے پاس ہے۔ نماز سے بھی امام علی مقام کا پیار، سچا حسینی وہ ہے جو نمازی ہے، لیکن سچا حسینی وہ ہے جو صبر کرنے والا۔ فرمایا دیکھو جدھر صبر ہے وہاں حق ہے، وہ سچے ہیں، جن کے پاس صبر ہے وہ، جب وہ ششو پنج میں پڑھا نا کہ ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، حق پر کون ہے؟ کہا جن کے پاس صبر ہے وہ حق پر ہے۔ دوبارہ توجہ چاہوں گا، جن کے پاس صبر ہے وہ، جن کے پاس صبر ہے وہ تب بھی اب بھی، تب بھی اب بھی۔ ہم نے کوئی بے صبری کی بات کی؟ کوئی جزا فضا؟ معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر میں ختم کرنا چاہوں گا، من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منی، جس نے اپنے گالوں کو پیٹا اور کپڑے پھاڑے بے صبری کرتے ہوئے، فلیس منا، وہ ہم میں سے، وہ ہم میں سے۔ تو امام علی مقام کے کردار نے، ان کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ صبر کرنے والے حق پر ہیں، تب بھی وہ صبر کرنے والے تھے۔ آج جو ان کا ذکر کرتے ہوئے صبر کرے گا وہ حق پر ہے۔ وہ کون ہے؟ بولیے ذرا بلند آواز سے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ حق پہ ہے۔ اچھا پھر ایک بات اور میں ویسے مکمل کرنے لگا تھا کہ مجھے یاد آئی، وہ بات یہ ہے کہ قافلہ کربلا جس کو خود بلایا تھا ان کوفیوں نے، کتنے بد عہد اور کتنے مہمان نوازی کے اصول کے خلاف انہوں نے کام کیا۔ مولانا حسن صاحب بریلوی کہتے ہیں زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، کوفیوں تم نے بلا کے کیا کیے، اتنے بد عہد ہو تم۔ زخم کھانے کو تو آبے تیغ پینے کو دیا، خوب دعوت کی بلا کر دشمنان اہل بیت، یہ تم نے دعوت کی ہے بلا کے، تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آئی کہ بلا کر خود مہمان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ آؤ بھگت کرنے کی بجائے ان کے مخالفوں میں کھڑے ہو گئے، دشمنوں کی صفوں میں جا ملے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ کیا کر رہے ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، تاجدار ختم نبوت۔ اچھا اب یہ قافلہ جب کوفہ چلا نا، کوفے سے باہر ہی کربلا ہے نا، جب کوفہ میں داخل ہوا تو یہی لوگ دو رویا کھڑے ہو گئے رستے کے دونوں جانے، تو کیا کرنے لگے؟ بڑا ظلم، بڑا ستم، حضرت سیدہ زینب کو جلانا، سیدہ زینب کو، اب یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، لیکن جلاء العیون جو ان کی بڑی معتبر کتاب ہے، اس کی جلد 2 صفحہ 223 پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو چاہے دیکھ سکتے ہیں، جلاء العیون جلد 2 صفحہ 223، اس پر یہ لکھا ہے کہ سیدہ زینب نے فرمایا خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے، خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور، دیکھو لفظ آ ہی گیا، میں تو بول ہی نہیں رہا تھا، یہ جو کوئی کوٹ کی ہے نا ان کا پورا قول ہے، خدا تمہیں ہمیشہ روتا اور ماتم کرتا رکھے کہ جس وقت مدد کا وقت تھا تم مدد کی بجائے مخالفوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور جب حسین اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو اب تم ماتم کرتے ہو، اب تم روتے ہو، واویلا کرتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب وقت تھا مدد کا اس وقت تم مدد کرتے، اب تمہارا یہ واویلا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو دیکھو یہ اہل سنت کا انداز بیان ہے۔ آپ نے واقعہ کربلا سنا اور انشاءاللہ امید ہے کہ دین کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا انشاءاللہ، کہ ہم بھی دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ امام علی مقام نے اپنے بھانجے بھتیجے بھائی بیٹے اور اپنی جان فدا کر دی دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، جائیداد کے لیے، جاگیر کے لیے، گدی نشینی کے لیے، دولت کے لیے، نذرانے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے نہیں، فقط دین کی سربلندی کے لیے۔ اگر امام علی مقام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تو اے مسلمان تو بھی غور کر کہ جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے، جس دین کا تو صدقہ کھا رہا ہے، تو نے آج تک اس دین کے لیے کیا کیا ہے، کیا قربانی پیش کی۔ یہ مفتی مقبول احمد یہ اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر گئے، آج یہ ان کا صدقہ جاریہ،
36वीं सालाना शहादत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होकर उनके लिए सवाब का बायस बन रही है। ऐ मुसलमान, तू भी इससे कुछ सबक हासिल करके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को कुछ सबक दे के जाऊं, औलाद को सबक दे के जाऊं, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को कुछ सबक दे के जाऊं, दीन के लिए कुछ कर जाऊं, दीन के लिए कुछ बोलिए सारे, दीन के लिए कुछ। मेरे हज़रत क़िबला नवाज़ कौम उलमा अबू दाऊद मोहम्मद साहब की दुआ किया करते थे। उस दुआ पर मैं तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अगरचे कोई 1.5 घंटे के करीब तकरीर करके मेरा भी ये भी तकरीर ख़त्म करने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन बहरहाल एक वक्त का एक डेकोरम होता है, उसी पर मैं रहना चाहिए, वगरना तो ऐसी महफिल हो तो सारी रात भी होते रहते, सुभान अल्लाह। लेकिन दुआ पर तकरीर को ख़त्म करता हूँ। मेरे हज़रत क़िबला नवाज़ कौम उलमा अबू दाऊद मोहम्मद सादिक़ साहब अक्सर ये दुआ किया करते थे, अल्लाह ताला हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। दुआ ये है, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाए, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। यही है परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम